ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سدرا گائنیکولوجسٹ ہیں, یسرا طارق میرج کاؤنسلر ہیں, اور ہمارے ویری اون بیرسٹر خواجہ نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ آپ آئے. خواجہ صاحب, سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کریں گے. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ فیملی کورٹس کے سارے معاملات آپ ڈیل کرتے ہیں, کتنے % ایسے کیسز ہیں جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے معاملات طلاق کی حد تک چلے جاتے ہیں اور طلاق ہو جاتی ہے؟ بس طلاق کی تو بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن یہ ان میں سے ایک ہے. بہت سے لوگ اس وجہ سے طلاق دیتے ہیں, اور بہت لوگ طلاق دیے بغیر, یعنی 20-30% کیسز اگر بات کی 10% لگا لیں, کیونکہ اس میں پرسنٹیج تھوڑی کم ہے اس چیز کی, کیونکہ اور بہت سے اکنامک پریشرز ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم کا مسئلہ ہے, اور وہ دوسرے مسائل زیادہ ہیں. لیکن نان مینٹیننس اس کی جو اسپیسیفک ہے, اس میں طلاق کی پرسنٹیج اس لیے کم ہے کہ بہت لوگ فوری طور پہ دوسری شادی کر لیتے ہیں گھر والوں کے مشورے سے, کہ وہ کہتے ہیں جی جلدی سے اس عورت سے تو طلاق, وہی گھر والوں کا مشورہ آ گیا نا, وہی گھر والوں کا پریشر آ جاتا ہے, اور اماں جا کے لے آتی ہے, وہ کہتی ہے میرا دی چاہتا ہے کہ میں اپنے پوتوں کے منہ دھلاؤں, تو اس چکر میں ایک نئی بہو لے آتی ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ الاٹ آف ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پریشر خواتین پہ آتا ہے اس معاشرے میں کہ جی آپ سے اولاد نہیں ہو رہی, جبکہ جو اس کا پوٹینشیل ہے وہ مرد پہ ہوتا ہے. تو اس مسکنسیپشن کو ایز اے فیملی ڈاکٹر آپ کیسے دیکھتی ہیں, ایز اے گائنیکولوجسٹ اسپیشلی؟ جی بہت شکریہ سرورت اس پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے. اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ نگلیکٹڈ ہے اور ہم لوگ اس پہ بات نہیں کرتے, اینڈ اٹ کازز اے لاٹ آف سوشل پریشر آن دا فیمیل ایز ویل ایز دا ہول فیملیز, جیسا کہ انہوں نے بھی کہا. سو سب فرٹیلیٹی یا بچہ کنسیو کرنے کی صلاحیت میں کمی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ بالکل ختم ہوگی. اور ہم میڈیکلی کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد اگر کوئی کپل کنسیو نہیں کر رہا, 12 to 14% تقریباً ایسے کپلز ہوتے ہیں جو کنسیو نہیں کر پاتے. اس میں وجوہات مردانہ بھی ہو سکتی ہیں, میل انفرٹیلیٹی ایز ویل ایز فیمیل انفرٹیلیٹی, بٹ سم ہاؤ ہمارا ایک انوائرمنٹ اس طرح کا بن گیا, اور ہم کمیونٹی وائز اس طرح ہے کہ سارا بلیم وہ اس عورت پہ چلا جاتا ہے, اور وہ عورت خود بھی وہ بلیم لینے کو تیار ہے, وہ خود ہی وہ اس سیلف اسٹیم اتنی لو ہو جاتی ہے, اینڈ شی گوز انڈر ڈپریشن, اینگزائٹی اینڈ اسٹریس, اور زیادہ نہیں ہوتا پوری فیملی. اور ایک معاشرے کی حیثیت سے ہمیں عادت ہے کہ خود کو نہیں دیکھیں گے, دوسروں کے گھروں میں جا کے ضرور دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. سو سم ہاؤ وہ بیچاری ایک تو ویسے کنسیو نہیں کر پا رہی, وہ پریشر الگ ہے, گھر والوں کا الگ ہے, سوشل پریشر ہے. سو دے انڈر گو ڈپریشن اینڈ انگزائٹی, اور تقریباً 40 to 60% it's a big number which undergoes depression and anxiety and all mental disorders. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ, ہاں, تو وہ فیملی کی جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بریک اپس ہو رہے ہیں, ڈیورسز ہو رہی ہیں, اس سے پہلے وہ جو سوشل پریشر میں انگزائٹی اور ڈپریشن میں میرے پاس خواتین آتی ہیں نا, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میڈیکلی تو ہم ضرور دیکھتے ہیں, اس میں بہت ساری کازز ہیں, فیمیل کی بھی اور میل کی بھی, مگر میل سم ہاؤ بیکاز اٹس اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی اینڈ وومن امپاورمنٹ شاید اتنی ہے نہیں, سو وہ عورتیں وہ بلیم بیچاری خود بھی لے لیتی ہیں. اس کے بارے میں, میل کے بارے میں ایز اے میرج کاؤنسلر آپ کیسے یہ جو سوشل پریشرز ہیں اس کے بارے میں کیا یعنی لوگوں کو بتاتی ہیں, کس طرح ڈیل کیا جائے؟ تو پہلے تو ہم آبویسلی بایولوجیکل اویئرنیس دیتے ہیں. سو اویئرنیس کریٹ جہاں پہ ہوتی ہے کہ ایک سوسائٹل پریشر بیفور میرج اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ رائٹ آفٹر میرج دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن, بچہ پیدا کرنا ہے, ٹھیک ہے. ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہوتا بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ وائف, اور اس کی وجہ سے اور بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سیلف اسٹیم کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, فیئر کافی ڈیولپ ہو جاتا ہے کپل کے درمیان. سو ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ فرسٹ آپ لوگوں کو اپنے اوپر کام کرنا ہے, اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, تبھی آپ ایک بچے کی رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں. بالکل. اینڈ فار دی رسپانسبلٹی سے پہلے کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ایز یو سیڈ اسٹریس کی وجہ سے اگین کنسیو نہیں کرتی مدر, بٹ وہی پریشر جو ہے سارا عورتوں کے اوپر آ جاتا ہے. میل ڈومیننسی ہے, اگین عورتوں پہ آ جاتا ہے. تو عورت اپنے اوپر یہ لے کر گلٹ فیکٹر, سارے اس کے ریلیشن شپس افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ہسبینڈ کے ساتھ, ان لاز کے ساتھ, اس کے اپنے ساتھ, جو انٹرا پرسنل کا ریلیشن شپ ہے. بالکل. اچھا یسرا, یہ بتائیے گا, کل جب ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے تو زہیب نے بڑی اچھی بات کی کہ الاٹ آف ٹائمز ایز اے میرج کاؤنسلر آپ دیکھتی ہیں کہ یہ کپل آتا ہے, یہ بتاتے ہیں جی ہمارا بچہ نہیں ہو رہا, اس کے یہ اسٹریسز ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسٹریس جو ایکچولی مل رہا ہے وہ فیملی کی طرف سے مل رہا ہے. اس سچویشن میں ایز اے کاؤنسلر ہاؤ ڈو یو گائیڈ دا ڈائریکشن؟
So ہم اس چیز کی نیویگیشن اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو کریٹ باؤنڈریز رائٹ between yourself, your couple In-laws. as a couple and then in-laws. Right. ٹھیک ہے, تاکہ آپ وہاں پہ full stop لگا سکیں when a person is being nosy, when there is expectation, societal pressure آ رہی ہے, that you cannot take at the moment. بالکل. Because already fear factor ہے, already self esteem low جا رہا ہے, تو آپ پھر کیسے وہ burden لیں گے from the in-laws کہ ہمیں بچہ چاہیے. اینڈ دین ایز ڈاکٹر صاحبہ سیڈ کہ سیکنڈ میرج کا فیئر بھی آ جاتا ہے وہاں پہ. سو وہاں پہ باؤنڈریز کریٹ کرنے کی ہم اویئرنیس دیتے ہیں. ریسپیکٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنی باؤنڈریز آپ پہلے ریسپیکٹ کریں اینڈ دین یو ایکسپیکٹ دی ادر پرسن. خان صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ طلاق کے کیسز, لیکن اس پہ دوسری شادی جو ہوتی ہے وہ ایک سمجھے مسئلے کو اور گمبھیر کر دیتی ہے, کیونکہ لڑکا بھی اس وقت تیار نہیں ہوتا دوسری شادی کرنے کے لیے. بہت سے کیسز میں وہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ماں کا پریشر. تو یہ پریشر اور ماں نے کتنے کیسز ایسے ہو سکتے ہیں آپ بھی بتائیے گا کہ ماں یہ ڈیمانڈ کرنے سے پہلے میڈیکل رپورٹ تو دیکھے اپنے لڑکے کی. وہ تو کرانا ہی نہیں چاہتے, کہتے ہیں لڑکے میں کیا خرابی ہے. وہ کہتے ہیں خرابی تو عورت میں ہوتی ہے, بندے میں کیا خرابی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس میں کیا کیا چیز ہے. کیا ہونا چاہیے, کیا پروسیجر ہونا چاہیے جو دیکھیں جی, پروسیجر یہ ہے کہ آدمی کو اس میں اگر ڈیلے ہو رہا ہے خود والنٹریلی جا کے, بجائے اس کے کہ بیوی کہے یا کوئی ڈاکٹر کہے, جا کے اپنا چیک اپ کرانا چاہیے میڈیکل. اور وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی اس میں کیمیکل وہ چاہیے ہوتا ہے پورا جو ٹیسٹ, ناٹ نیسیسری کہ جی بس یوں سے جی میں مین ہوں. مین ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے سیلز کتنے ہیں, کتنے ڈاکٹر صاحب بتائیں گی, وہ ان کی بھی کاؤنٹ ہوتا ہے, کتنے لاکھ ہونے چاہیے. اگر اس سے 10 بھی کم ہو جائے تو بھی فرٹیلیٹی نہیں ہوتی. جب آپ معاملے کو حل کروا رہے ہوتے ہیں آپ اکثر معاملات میں آپ نے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اپنی ماں کو اور جہاں سے پریشر آ رہا ہے ذرا ان کو تو لے کر آؤ نا. میں آپ کو قصہ سناؤں, بڑا مزیدار تھا. خواجہ نوید کی عدالت میں ہم کر رہے تھے, تو ایک آدمی سے پہلے میں نے اس کا انٹرویو لیا, تو وہ کیا کرتے ہو, بولا صبح جاتا ہوں پھر شام کو جو 7 بجے کے 8 بجے کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا, گھر آتا ہے, اس کے بعد وہ دیوار کی طرح منہ کر کے سو جاتے ہیں. اچھا, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے. تو میں نے اسے کہا بھائی بات سنو, ابھی تم نے مجھے بتایا کہ صبح جاتے ہو, رات کو 9 بجے آتے ہو, پھر دیوار کی طرف منہ کر کے سو جاتے ہو. تو میں نے کہا بچہ دیوار میں سے تو پیدا نہیں ہوگا, تو کم از کم کوئی ایفرٹ تو کرو نا, پھر بچہ ہوگا. یہ ہے کہ بندے کو ایفرٹ بھی کرنی چاہیے. وہی چیز ہے کہ بلیم گیم بہت زیادہ ہوتا ہے, سارا عورت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اب تو بہت ساری ٹیکنیکس ہیں, ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے, ٹو ہیو اے چائلڈ is not such a big issue. But obviously جب ایک بندہ جس کے اوپر لو بجٹ ہے, اس کا ایک certain income stream ہے, اس ٹائم پہ ان لوگوں کے لیے کیا وہ کریں کہ اولاد ہو ان کی, اور اگر نہیں ہو رہی تو ان کو کیا سیٹسفیکشن ملنی چاہیے مینٹلی, اگر آپ بتائیں. دیکھیے میرے پاس بہت سے کپلز آتے ہیں, تو اس وقت ایک تو یہ کہ دونوں کے ٹیسٹ ہونے چاہیے. اٹس ناٹ اونلی دا فیمیل جو جس کے اوپر سارا برڈن ہے کہ سارے ٹیسٹ اسی کے ہوں گے. میل کا صرف ایک سیمن انالیسس ہوتا ہے جس پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہی از اوکے اور ناٹ. بالکل, تو وہ ایک ضروری ہے. وہ بہت سے کپلز میں تو وہ تیار ہی نہیں ہوتے. تو میل فیکٹر کو تو ہم مطلب ایز اے گائنیکولوجسٹ بھی میں دیکھتی ہوں, بیکاز وہ فیمیل بیچاری سفر کر رہی ہوتی ہے, تو وہ کرواتے ہیں جب وہ ہسبینڈ بالکل, تو وہ پھر بہت مشکل سے بعد میں کہیں پہنچتے ہیں کہ بھائی ان کا سیمن انالیسس بھی ہونا چاہیے. باقی فیمیل کے ٹیسٹ تو ہم سارے کر لیتے ہیں, اور اس میں موسٹلی اوویلیٹری پرابلم زیادہ تر دیکھنے میں آتے ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ آج کل جیسے ویٹ چینجز, جو ہمارا لائف سٹائل ہو گیا ہے, پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے, انڈومیٹریوسس, بہت ساری بیماریاں ہیں جن میں یہ وجوہات سامنے آتی ہیں. 50% آف دا کپلز میں کوئی ریزن نہیں ہوتا, دیٹ از کالڈ ان ایکسپلینڈ. ٹھیک ہے, وہ جو ان ایکسپلینڈ ہے جس میں سب کچھ ٹھیک ہے, سب وہ ماحول کی وجہ سے پھر ہوتا ہے, وہ دونوں فٹ ہیں, دے آر ناٹ, there may be other factors which we don't know. وہ unexplained infertility کہلاتی ہے. اس میں کئی دفعہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں اور کنسیپشن نہیں ہو رہا ہے, تو اس میں پھر وہ لوگ زیادہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں, زیادہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, اور ان پہ سوشل پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی ریزن بھی نہیں ہے اور پھر بھی نہیں ہو رہا. سو اس میں ایک اسٹریٹجی جو میں اکثر اپنی پیشنٹس کو کہتی ہوں, بیکاز دیکھیں وہ سیلف اسٹیم والی بات پہ انسان کو خود بھی کچھ کرنا ہے نا. بالکل. سو بجائے اس کے کہ گھر والوں کی باتیں سنتے رہیں اور سوشل پریشر لیتے رہیں, دے شوڈ فائنڈ آؤٹ سم ورک فار دیم سیلز. ان خواتین کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈیں, بچوں کو پڑھا لیں, کسی کہیں اسکول میں جاب کر لیں, بیکاز یو نو یور مینٹل اسٹریس ول گو آؤٹ ایکچولی.
तो एटलीस्ट वो दोनों मियाँ बीवी तो साथ में, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब वो कोई मसरूफियत ढूंढ लेती हैं या अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लेती हैं, दे डू कंसीव, दिस मेंटल फैक्टर एज मैं वेल। यहाँ जरा सा ऐड कर दूं सारे लोगों की अवेयरनेस के लिए कि भाई अगर खुदा ना खास्ता नहीं हो रहा बच्चा तो आप जाएं डॉक्टर के पास, बिल्कुल। आप पीर फकीर के पास नहीं जाएं, बिल्कुल, तावीज़ से exactly, बच्चा नहीं होता। exactly, ये दूध पे फूक मार के पिला रहे हैं सुबह और छिड़काव करा रहे हैं, So ये वाले पीर अपना social- बच्चा बनाने के चक्कर में लग जाता है, तो बिल्कुल। उसमें बिल्कुल ना जाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं। मेडिकल साइंस इस सिलसिले में बहुत तरक्की कर गई है, अब तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी बना देते हैं, ये डॉक्टर साहब बताएंगे ये इसका सोशल subject है। मिथ्स इतने ज्यादा हैं और कम्युनिटी पीर में, के ये पास बात- नहीं जाए, पीर तो उत्तर देगा। और फिर देखिए इसमें एक और है, बेटी हो गई तो बेटा नहीं हो रहा। हाँ, वो भी जो बड़ा चक्कर है, वो उसके लिए भी पीर के पास जाते हैं, पीर कहते बेटा हैं कि नहीं ये रख So, दो। आस पड़ोस के लोगों की बातें बहुत तावीज़ सुनते देते हैं हैं। लोग, डॉक्टर्स की बात नहीं सुनते, इसका सारे आप ही कहिएगा। ये बता दें कि तावीज़ से बच्चा नहीं तावीज होता। नहीं, ये आपने बता नहीं दिया, होगा। लाउड एंड क्लियर मैसेज मैं सबको बता दूं कि तावीज़ से बच्चा नहीं होता। नहीं होता। दूसरा आप बच्चे का बताएं तावीज़ कि- लेना है तो डॉक्टर साहब से जाके ले। आप ये बताइए कि यानी मैरिज से पहले क्या अब ये स्टेज आ गई कि ये मामला भी पहले डिस्कस किए जाए कि मुमकिन तौर पर अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा मुमकिन रिस्पॉन्स क्या होगा, बिल्कुल। ये करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर देता है, जो अनएक्सपेक्टेड हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। सो सबसे पहले तो एक टाइम बीइंग लें ताकि जो कपल है आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करे, समझे, एंड उनकी बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए दैट दे गो टूवर्ड्स अ चाइल्ड। उसके बाद जो है ये चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं, नेचुरल बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, सो दैट वो जो अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज हैं सोसाइटल प्रेशर की वजह से, जहाँ पे आपके इन लॉज बोल रहे हैं बच्चा चाहिए, तो हस्बैंड को भी पहले से आइडिया हो कि कहाँ पे उनको एक बाउंड्री क्रिएट करनी है अपने वाइफ के लिए, स्टैंड ले सकते हैं। क्योंकि अमूमन ये होता है कि वाइफ एक और चीज देखिए, मैं खुल के थोड़ा बात करते हैं। जी जी होता ये है कि वो जो डॉक्टर साहब आप मजीद बताएंगी कि टेस्ट नहीं होते हैं उससे पहले। मैं मैरिज से पहले की ये डिस्कशन इसलिए कह रहा हूँ कि आप वाई नॉट टेस्ट भी करा लें आप अपने कि भाई आप फिजिकली नॉर्मल हैं, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि लड़का लड़की उनकी शादी हो जाती है और पता चलता है कि लड़का फिजिकली अनफिट है। बिल्कुल, तो ये स्पेशली ये इंटर चीज़ें, मैरिजेस हाँ, में भी discuss बहुत होती है। इंपॉर्टेंट होता है कि Inter marriages physical- में बिल्कुल बिल्कुल आपके टेस्ट हो जाने फैमिली के अंदर चाहिए, ही जो बार बार मैनेज करते हैं, लेकिन पेरेंट्स वो कॉन्फिडेंस ही नहीं देते ना, वो कहते हैं नहीं मर्द है, ईगो आ जाता है यहाँ पे, मर्द का टेस्ट कैसे करवा सकते हैं, ये सारी चीजें, ये सारा प्रेशर तो औरत के ऊपर है, जेंडर भी मर्द औरत का के भी ऊपर है। टेस्ट होता है। ये अवेयरनेस इसीलिए। शादी सबसे बड़ा टेस्ट मर्द का है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, असल उसी का ही है। उसी का है। हमारा भी है, यकीन माने, हमें तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा, इन अ लॉट ऑफ केसेस वी हैव सीन के बच्चा नहीं हो रहा, एक बच्चा अडॉप्ट किया और उसके बाद बच्चा हो जी, गया। exactly. व्हाट इज दैट फिनोमेनन? दिस इज व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि मैं जो कहती हूँ कि मसरूफियत ढूंढें वो यही है। बिल्कुल। Somehow this chronic stress level It converts. it modulates your body biochemistry and somehow they don't conceive, and I have seen this in my medical practice as well. इधर Right. conceive करते हैं, उधर वो हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है खुद की। मेरे पास एक आई थी पेशेंट, अबाउट शी वाज इन, आई मीन शी couldn't conceive for last 20 years, 20 साल, 22 साल। राइट, उन्होंने अडॉप्ट किया बच्चा और 2 साल के अंदर वो खुद प्रेग्नेंट हो, आफ्टर 25 years ऑफ मैरिज। मैंने देखा तो है। ऐसा भी बहुत होता है, बड़ी बात ऐसा भी होता है। बिल्कुल। सो इसमें देखें बहुत सी टेस्ट अवेलेबल है, इंसान को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा पहला मशवरा यही होता है कि आप पहले इन्वेस्टिगेट कराएं एंड लेट्स सी कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर नहीं है और फिर भी नहीं हो रहा, दवाइयों के बाद भी नहीं हो रहा, तो फिर एक चीज़ होती है ना कि अल्लाह पे तवक्कुल भी इंसान को करना चाहिए, बजाय इसके कि धागे बांधते रहें और ये सब करें। वही सो बहुत से मामलात अल्लाह पे तवक्कल करने से भी सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा सर, सोशल प्रेशर को कैसे मैं डील एक करें? कपल को जानता हूँ, 18 साल तक वो जो था ना, वो अपना कंसीव नहीं कर रही थी लेडी, Right. और वो जो मियाँ थे हाजी साहब, बड़े सख्त एडमेंट और वो माचू मैन, वो कहते थे, अच्छा वो बेचारी औरत का 18 साल सारी बड़ी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट ने इलाज भी कर लिया, टेस्ट भी कर लिया। हाजी साहब कहते थे कि मर्द में क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। खैर वो हुआ क्या कि वो हाजी साहब जब जरा बूढ़े हुए, वो मस्जिद में जाते थे नमाज के लिए, वहाँ किसी हकीम से उनका कोई मशवरा हुआ, उसने कोई उनको प्राइवेट कुश्ते उश्ते बना के दिए, उसमें जो उनके स्पर्म काउंट कम था वो ठीक हो गया। उसके बाद हाजी साहब का हर साल बच्चा होने लग गया, 4 साल उन्हें बच्चे किए, आखिर में वो कुश्ते खाते खाते फालिज हो गया।
پھر اس فالج میں فارغ ہو نہیں گئے. یہ تو خیر کہانی حاجی صاحب کی نہیں لیکن یہ سٹوری اصلی ہے. اصلی ہے, ہاں, اصلی بہت بتائی سی ہے. cases ہیں. نہیں یہ بتائیں حاجی صاحب کہ یہ ہم تو سوشل پریشر سے کر رہے ہیں, کیسے ڈیل کریں اس کو, یہ بتائیں آپ. یعنی مرد کس طرح اس سوشل پریشر کو ڈیل کریں. سر میں بتاؤں بہت سی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے بڑے کہ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. میں سر آئی نو بڑے کمیٹڈ اینڈ کریکٹر والے مرد ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بچہ ہو یا نہ ہو میں نے دوسری شادی نہیں کرنی. میرا ایک دوست ہے سر, اس نے 3 بچے اڈاپٹ کیے ہیں. از اے ویری ویری رچ مین. ماشاءاللہ تینوں بچوں کو بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھا رہا ہے, خود چھوڑنے جاتا ہے, لے کر آتا ہے, ڈرائیور بھیجتا ہے, سارا کرتا ہے, اور بچوں کو بڑی خوشی سے پال رہا ہے. اپنی بیگم کو اس سے رکھا ہوا ہے. کپل از ویری ہیپی کپل. ہر کو 15-20 دن بعد ان کے گھر میں اعلان بھی ہوتا ہے. مطلب دے آر ویری ریلیجیس پیپل اینڈ دے آر ویری ہیپی. اور انہوں نے بچے اڈاپٹ کر لیے. تو قانون سازی بھی کوئی اس میں, کیونکہ ظاہر آپ کا تعلق قانون اور عدالت, کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ میرج سے پہلے یہ بیسک بنیادی ٹیسٹ ہو جائے, تو پھر پالیسی کوئی ایسی ہونی پالیسی بن جائے اس میں آتا ہے بڑا پروپیگیٹ کر رہے ہیں یہ ڈاکٹرز, خاص طور پہ یہ کیا لیوکیمیا جو ہوتا ہے, کیا یہ جو بچوں کا وہ بلڈ کا کیا تھیلیسیمیا کے لیے بار بار ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ پہلے ڈیمانڈ رکھیں کہ بھائی لڑکا لڑکی کا ٹیسٹ ہوگا, اس کے بعد نکاح کریں. ادروائز وہ دونوں کے لیے اور بچے کے لیے بھی سٹریس ہے جو پیدا ہوگا اور ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی کچھ امینڈمنٹ ہو جائے لا میں کہ بھائی یہ میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں تاکہ خاص طور پہ تھیلیسیمیا کے لیے, اب جب تھیلیسیمیا کا چیک ہوگا تو اور بھی بہت سارے چیک ہو جائیں گے, یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ انفرٹیلٹی بھی ہے کہ نہیں ہے. بالکل, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. یسرا یہ بتائیے گا کہ a lot of times مرد جو فیملی میں ہوتے ہیں ان کے بھی بڑے اوپینینز ہوتے ہیں, اور جو نہ بھی ہوں شاید فیملی میں, a lot of friends have an opinion about why a lady is not having a kid. That awareness needs to come. اس کے لیے کیا ہمیں ایسی چیزیں کرنی چاہیے. بالکل لوز ٹاک ہے. دعوتیں ہوتی ہیں, چاچا ماما سب آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں, لڑکی کو بلیم کر رہے ہیں جی اس میں خرابی ہے, یہ that is loose talk. That's loose That talk. should be discouraged. I remember, Yusra, when I was having my second child, I have 3 kids. When I was having my second child, ہم کہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک پروڈیوسر ڈائریکٹر ہے, انہوں نے کہا آپ لوگ کسی اور کوئی انٹرٹینمنٹ اور طریقے سے لیں. And I really felt that that was not a place for him to make that comment. A lot of times یہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے تو خیر اسی وقت بول دیا, میں آپ بولڈ تھی نا, آپ نے بول دیا. لیکن کئی خواتین نہیں بول سکتی, ان کے لیے کیا وہ جب بول بھی رہی ہوتی ہے نا, اگر لیٹس سے اگر ود ان کلوز باؤنڈریز اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ڈسکس کری تو ہسبینڈ ڈسکس کرتے ہیں کہ نہیں بول سکتے. کیوں چلیں تو ایک ایکسٹینڈیڈ آپ کے ورک اس میں تھا انوائرمنٹ میں, اپنی فیملیز میں آپ کے جو چاچا ماما سب یہ ہوتے ہیں, وہ آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ ان کی اولاد کیوں نہیں ہوئی ابھی تک. تو وہ جو فیملی ممبرز ہیں ان کو یہ چیز ڈسکریج کرنی چاہیے کہ جب ایک نیا شادی بالکل, لیکن وہ بولا ہی نہیں جاتا ہے کیونکہ عزت کی بات آ جاتی ہے, ایگو کی بات آ جاتی ہے, پالیسیز بن جاتی ہیں. پالیسیز اپلیکیشن کتنی ہوتی ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ ہاں یہ ایک سوال بھی سے کہ ویسے پریشر تو ڈال رہی ہیں, ماں بھی ڈال رہی ہیں اور جناب نند بھی ڈال رہی ہیں کہ اور وہ ماحول نہیں مہیا کر رہی. دیکھیں نا آپ انوائرمنٹ دینا کہ آپ انوائرمنٹ بھی نہیں دے رہے ہیں اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ڈیمانڈ بھی ہے. میرے پاس بہت سے مدر ان لا لے کے آتی ہیں اپنے, ان کو ود ان 3 months آف میرج دے ایکسپیکٹ کہ بیبی ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ 1 سال بھی انتظار نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے, دوسرے مہینے کے بچہ نہیں ہو رہا. تو ایسا نہیں ہے, ایک سائیکل میں کنسیو کرنے کی جو صلاحیت ہے, یہ فیکنڈیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں, دیٹ از 20 to 25%. 100% کہیں بھی نہیں ہے کہ 2 مہینے میں پریگنینسی ہو جائے گی. سو دیٹ از وائی ہم کہتے ہیں کہ اگر ینگ کپل ہے اور ہیلدی ہے تو 1 سال انتظار کرنا چاہیے, اس کے بعد انویسٹیگیشنز کرائیں. تو وہ سوشل پریشر تو 3 مہینے میں شروع ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا جی, اولاد ہونے کا ایک ایسپیکٹ بہت بڑا امپورٹنٹ یہ بھی انٹیمیسی. بالکل, کپل کی انٹیمیسی کیا ہے, بانڈ مزید ٹرسٹ کتنا ہے, رسپیکٹ کتنا ہے, انہوں نے انٹیمیٹ ریلیشن شپ کریٹ کر پائے یا نہیں کر پائے, اور 3 months میں کیسے ہو سکتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ اگر ایک ایج فیکٹر کو دیکھا جائے, یہاں پہ تو 20 سال کی 18 سال کی ہوئی نہیں لڑکی کہ بھائی بچے کر رہے ہیں تو جلدی شادی کر دو. واٹ از دا ایج کو 45, آئی ایم 41 اینڈ آئی ہیڈ اے کڈ لائک 8 months ago. کیا ایج ہے, کیوں جلدی کرتے ہیں کہ بھئی بچہ نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیں,
कंसीव करने की जो सलाहियत समझें या परसेंटेज है वो एज के साथ साथ कम होती है, बिल्कुल ज़रूर कम होती है. सो यंग एज प्रेगनेंसी, मैं ये नहीं कह रही कि टीन एज प्रेगनेंसी होनी चाहिए, लेकिन आफ्टर 25 इट्स ओके. बहुत यंग एज में 18 इयर्स या 17 इयर्स अभी उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, उसकी अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए ये औरतें फिर एम्पावर्ड नहीं होती. बच्चियाँ जो बनती हैं, माएँ बनती हैं, तो उनको फिर वो समझ नहीं आती है. सो दैट इज़ वाई बहुत यंग एज में भी नहीं होनी चाहिए और बहुत लेट एज में भी नहीं होनी चाहिए. रूरल एरियाज में हम देखते हैं, रूरल में तो 12 साल 13 साल की बच्चियों की वो कर देते हैं, निकाह कर देते हैं, विच इज़ नॉट ओके. पाकिस्तान इस वक्त कहना चाहिए ना एक वो पॉपुलेशन बॉम्ब की तरह बढ़ रही है आबादी. और मैं 2100 में हम मेरा ख्याल दुनिया के तीसरे हो जाएंगे मोस्ट पॉपुलस कंट्री. सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक तरफ है, दूसरी तरफ ये वाली पॉपुलेशन है जो सोशल स्टिग्मा से सफ़र कर रही है और डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जा रही है. सो आई थिंक वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस. ये बहुत अच्छी बात है कि अगर नहीं हो रहा तो आप अडॉप्ट कर लें, उनका भी भला हो जाएगा जिनके पास नहीं रिसोर्सेज नहीं है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन. और अडॉप्शन के बाद फिर खुद भी कंसेप्शन होने के जाती है. एक मैसेज जरा आप कुछ कहना चाह रही थी, दूसरा कह रही थी. विशियस साइकिल बन जाता है, ठीक है. जनरेशनल ट्रॉमा, अर्ली चाइल्ड बच्चे जब हो जाते हैं तो वो जो आगे वाली जनरेशन है उनको भी वो अवेयरनेस नहीं दे पाते जो उनके पास नहीं होती. बिल्कुल ऐसे ही. और जो बच्चा देखता है, जो एब्जॉर्ब करता है, वो अपनी जिंदगी में बड़े होकर आता है. कुछ कमेंट देना चाहेंगे मर्दों के लिए? बस जी मर्दों के लिए यही है कि भाई अपना कैरेक्टर स्ट्रांग रखें और ये दूसरी शादियों के चक्कर में नहीं पड़े. जिस बीवी से निकाह किया है उसी के साथ फेथफुल रहें और अल्लाह ने देना होगा तो उसी में से देगा. माहौल पैदा करें और अपना इलाज कराएं और अपना टेस्ट भी कराएं. डॉक्टर साहिबा, सासों के लिए फॉर द इन-लॉज प्लीज इफ यू हैव अ मैसेज. एंड फॉर द फीमेल्स एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास आती हैं तो जो बेचारी इस चीज़ से सफ़र कर रही है उनके लिए है कि वो अपने लिए अपनी सेल्फ इस्टीम को ना कम करें, बिकॉज ये सिर्फ उनका कसूर नहीं है और ये इसमें अल्लाह ताला की मसलहत भी है. और ज़रूरी नहीं है कि आप एक एज अ इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर समबडी टू हैव अ चाइल्ड, लेकिन आप कम्युनिटी में देखें और लोगों की हेल्प करें. इंसान को दूसरे की मदद करके बहुत खुशी मिलती है. और मैंने बहुत से कपल्स को देखा है, फीमेल्स को, जब मैं इस तरह की एडवाइस देती हूँ तो वो जैसे स्कूल में पढ़ा लिया या अपनी कम्युनिटी में हेल्प आउट करती है तो इट गिव्स यू इंटरनल सेटिस्फेक्शन. वो कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम न करो में. तो वो अगर इस तरह की उनमें कैपेबिलिटी हो जाएगी तो वो एक अच्छा शहरी बन के उभरेंगी, रादर देन कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाए. Yusra, anything you'd like to add to that? मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू ब्लेम गेम एंड गिल्ट फैक्टर, अपने ऊपर काम करें, कोई एक्टिविटी ढूंढें ताकि आप उस पहले जो आपके फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें एंड देन आप आगे की तरफ बढ़ें. ये बहुत जरूरी है आपने बात की, क्योंकि हम सेल्फ पे तो काम ही नहीं करते ना. अगर हम सेल्फ पे काम करेंगे तो सर पे चढ़ जाएंगे, तो सेल्फ पे कभी काम नहीं करना. थैंक यू सो मच आप तीनों का. हिमाचल बड़ा अच्छा टॉपिक था और बड़ा बहुत लंबी बात हो सकती है, बहुत लंबी हो सकती है. इसके लिए एक सेशन और चाहिए. ये सेशन हम रखते रहेंगे और हमने हमारी कोशिश यही रहती है इसको बेसिकली एजुकेट करना है. हम वो बात बोल रहे हैं जो वो अपने घर में अपने मुंह से नहीं बोल सकते, so that their parents can listen to it and they can act upon it. And such awareness sessions are very important. Very important. साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का. डॉक्टर सिद्रा, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया. और जुसरा, आपने वक्त दिया, आपका Thank you so बिल्कुल much. जी. थैंक यू सो मच.